السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام مناہل ہے۔ میرا تعلق ایبٹ آباد کے علاقے سے ہے۔ ہم لوگ وہاں کے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہاں کے لوگ بہت ہی سادہ ہوتے ہیں۔ میں وہاں اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی تھی۔ میری پھپھو کی اپنی 3 بیٹیاں تھیں جبکہ ان کا ایک بیٹا تھا۔ ان کا بیٹا سب بہنوں سے بڑا تھا۔ میرے پھپھا کا انتقال ہو گیا تھا اور گاؤں میں ان کی تھوڑی سی زمین تھی جو کہ میری پھپھو نے کسی اور کو دی ہوئی تھی۔ وہاں سے کچھ منافع آ جاتا تھا جس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا، اسی لیے اس نے شہر جا کر تعلیم حاصل کی تھی اور ابھی بھی اپنی پڑھائی کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے بھی اسکول تھا جہاں سے میں نے بھی 10 جماعتیں پاس کر لی تھیں، لیکن آگے پھپھو کا کوئی ارادہ نہیں تھا مجھے پڑھانے کا۔ انہوں نے مجھے گھر بٹھا لیا تھا اور یہی کہا تھا کہ اب آگے پڑھنے کے لیے شہر جانا پڑے گا، اور شہر بھیجنے کے لیے ان کے پاس اتنے فضول پیسے نہیں تھے۔ جبکہ اپنی بیٹیوں کو انہوں نے پڑھنے کے لیے اپنی بڑی بہن کے گھر بھیج دیا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ان کا بیٹا تینوں مجھ سے بڑے تھے، جبکہ ان کی ایک بیٹی سب سے چھوٹی تھی اور وہ یہیں پر اسکول جایا کرتی تھی۔ اب گھر میں میرے، پھپھو کے اور سارم کے اور پھپھو کی سب سے چھوٹی بیٹی کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کی دونوں بڑی بیٹیاں شہر میں اپنی خالہ یعنی کہ میری بڑی پھپھو کے گھر رہتی تھیں اور وہیں پر تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ میرے بہت کہنے پر بھی پھپھو نے مجھے وہاں نہیں بھیجا تھا۔ ان کا کہنا تھا اگر میں بھی وہاں پر چلی گئی تو گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ میری پھپھو صبح سویرے گھر سے نکلتی تھیں اور سارا دن گھر سے باہر ہی گزارتی تھیں، جبکہ سارے گھر کی ذمہ داری میرے ذمے تھی۔ میں صبح سویرے اٹھ جاتی تھی، سارے گھر کا کام کرتی تھی، چھوٹی کو اسکول بھیجتی تھی، جبکہ سارم کو بھی میں ہی ناشتہ دیتی اور وہ بھی اپنے کام پر باہر چلا جاتا۔ شام کو وہ گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا جہاں سے اچھے پیسے مل جاتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی اور سارم سے کہہ کر اپنی تعلیم جاری رکھنے کا کہا۔ اس نے بھی پھپھو سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے بھی پڑھنے کے لیے ان کی بہنوں کے ساتھ بھیج دیں، لیکن پھپھو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی لیے اس نے اس مسئلے کا یہی حل نکالا تھا۔ اس نے مجھے گھر پر ہی کتابیں لا کر دے دی تھی۔ میں روزانہ شام کو جب وہ باقی بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا تو میں اس کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ وہ مجھے پڑھاتا تھا اور اس کا یہی کہنا تھا کہ سال کے آخر میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر امتحانات دلوا دے گا۔ پھپھو کو اس بات پر بھی اعتراض تھا، لیکن سارم کی گھر میں کافی چلتی تھی، اس لیے جب اس نے پھپھو سے کہا تھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن باتوں باتوں میں وہ مجھے اس بات کے طعنے ضرور دیتی تھیں کہ میں نے ان کے بیٹے پر بوجھ ڈال دیا ہے، اور یہی کہا کرتی تھیں کہ ان کا بیٹا پہلے ہی اپنی پڑھائی کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر گھر پر بچوں کے ساتھ اپنا دماغ خراب کرتا ہے۔ ایسے میں نے الگ سے اسے مشکل میں ڈالا ہوا تھا، مگر سارم اس نے ہمیشہ میری طرفداری کی تھی اور ہمیشہ ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا تھا، کیونکہ میری اماں ابا کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور میرے ابا انتقال سے پہلے مجھے میری پھپھو کے حوالے کر گئے تھے۔ میں اس وقت صرف اور صرف 5 سال کی تھی، جبکہ سارم اس وقت 15 سال کا تھا، اور 15 سال کا بچہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا تھا، اسی لیے وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا تھا کہ میرے ابا جانے سے پہلے مجھے ان کے حوالے کر کے گئے تھے، اسی لیے اسے مجھ سے ہمدردی تھی یا پھر جو بھی تھا وہ میرا خیال رکھتا تھا، اور اس نے کبھی بھی مجھے باقی گھر والوں کی طرح ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی تھی۔ وہ پڑھائی میں بھی میری مدد کرتا تھا اور یہاں تک ممکن ہوتا ہر معاملے میں میری مدد کرتا تھا، جبکہ سارم کے علاوہ اس گھر میں نہ تو کسی کو میری فکر تھی اور نہ ہی کسی معاملے میں میرا ساتھ دیتا تھا۔ یہاں تک کہ میری پھپھو نے بھی مجھے ایک بوجھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں سمجھا تھا، مگر میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی تھی، انہیں اپنی ماں کا درجہ دیا تھا۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی اور میں یہی سوچتی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ میرے اچھے دن آ جائیں گے، اور انہی اچھے دنوں کے انتظار میں میں اپنے دن گزارتی جا رہی تھی۔ اس گھر میں کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر کسی نے مجھے یہی احساس دلایا تھا کہ میں اس گھر پر اور اس گھر کے رہنے والے لوگوں پر ایک بوجھ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوں، جبکہ سارم ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک وہی ایسا انسان تھا جو ہر معاملے میں میری مدد کرتا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا، اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اسی کی وجہ سے میں اس گھر میں موجود تھی، ورنہ تو میری پھپھو کا بس چلتا
تو وہ مجھے اگلے ہی دن گھر سے نکال دیتی اور کسی یتیم خانے میں بھیج دیتی۔ یہاں تک کہ میرے ابا کا جو گھر تھا وہ بھی انہوں نے میری پھپھو کو دے دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ ان کی بیٹی کی اچھی پرورش کریں گی۔ لیکن پھپھو نے اس گھر کو کرائے پر دیا ہوا تھا، اور اس گھر سے آنے والا کرایہ جس پر صرف میرا حق تھا، لیکن آج تک مجھے میرا حق نہیں ملا تھا۔ اس گھر کے کرائے سے میری پھپھو اپنے گھر کا خرچ چلاتی تھی اور اپنے بچوں پر خرچ کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی ان پیسوں میں سے کچھ پیسے بھی میرے اوپر خرچ نہیں کیے تھے۔ میں نے اپنی ساری تعلیم سرکاری اداروں سے حاصل کی تھی، جبکہ دوسرے اخراجات میرے سارم اپنے پیسوں سے اٹھاتا تھا۔ پھپھو اسے روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنی مرضی کرنے والا انسان تھا، اور کسی بھی غلط بات پر وہ کبھی ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میں نے کبھی بھی پھپھو سے پیسے نہیں مانگے تھے۔ وہ مجھے یہی کہا کرتی تھیں کہ ان کے شوہر تو ان کے سر پر موجود نہیں ہیں، ایسے میں اتنے لوگوں کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، گھر بھی تو چلانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سارے پیسے خود رکھ لیا کرتی تھی، اور میں نے بھی کبھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی جب ایک دن میری پھپھو نے مجھے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، اور اس دن وہ گھر میں ڈھیر ساری مٹھائی بھی لے کر آئی تھی۔ وہ اپنی بہن یعنی کہ میری دوسری پھپھو کے گھر سے ہو کر آ رہی تھی۔ گھر آ کر انہوں نے خوشخبری سب کو سنائی تھی۔ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی اور سارم کا رشتہ میری بڑی پھپھو کے گھر طے کر دیا تھا، اور اسی بات کو لے کر وہ بہت خوش تھیں۔ گھر میں سبھی لوگ اس بات سے بہت خوش تھے، سوائے ایک شخص کے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سارم تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ وہ بہت ہی آزاد خیال لڑکی تھی، اور کسی کو بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے انکار نے پھپھو کا اچھا خاصا موڈ بگاڑ دیا تھا۔ انہوں نے اسے راضی کرنے کی بہت کوشش کی تھی، کیونکہ میری دوسری پھپھو ان کی شادی امیر گھر میں ہوئی تھی، ایسے میں وہ پیسے والے لوگ تھے۔ اسی لیے میری پھپھو چاہتی تھیں کہ ان کے بچوں کی شادیاں اس گھر میں ہو جائیں۔ اگر سارم اس شادی سے انکار کر دیتا تو میری بڑی پھپھو اپنے بیٹے کے لیے بھی میری چھوٹی پھپھو کی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ لیتی۔ وہ میری چھوٹی پھپھو کی بیٹی کو اسی لیے تو اپنے بیٹے کے لیے لے رہی تھی تاکہ اس لالچ میں آ کر میری چھوٹی پھپھو ان کی بیٹی کو قبول کر لے، وہ لڑکی جسے کوئی بھی اپنی بہو بنانے کو تیار نہ تھا، جو حد سے زیادہ بدتمیز اور خود پسند لڑکی تھی۔ جبکہ چھوٹی پھپھو اس لیے مان گئی تھیں کیونکہ ان کی بیٹی کا بھی گھر بس جاتا اور وہ بھی اچھے گھر میں بہو بن کر چلی جاتی۔ اب انہیں اس بات کی فکر ستانے لگی تھی کہ اگر سارم نے رشتے سے انکار کر دیا تو ان کی بیٹی کا بھی بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ خیر، مجھے ان ساری چیزوں سے کیا لینا دینا تھا، کون انکار کرتا ہے اور کون نہ کرتا۔ میں نے اپنے آپ کو ان سارے معاملات سے دور رکھا تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ سارم کسی صورت بھی اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ جب پھپھو نے غصے میں آ کر اس سے یہ پوچھا کہ آخر انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، تو اس نے جو وجہ بتائی تھی، اس نے تو گھر میں قیامت برپا کر دی تھی۔ اس نے میرا نام لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی اس بگڑی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ میں اسے بچپن سے ہی اچھی لگتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس قدر میں سلجھی ہوئی اور معصوم لڑکی ہوں، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی بھی اس جیسی لڑکی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ میں نے تو کبھی بھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ اچھا انسان تھا، میں اس سے بات کی تعریف کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس کے خواب نہیں سجائے تھے۔ یہ بات سننی تھی تو پھپھو کو میرے اوپر شدید غصہ آیا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ساری کارروائی میں میرا ہاتھ ہے، اور انہوں نے تو اس چیز کا مجرم مجھے بنا دیا تھا، اور وہ تو مجھے ایک لمحہ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دیتی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ جس لڑکی کو انہوں نے ساری زندگی بوجھ سمجھ کر اس گھر میں برداشت کیا تھا، اب وہ اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروا کر ہمیشہ کے لیے اسے اس گھر میں کیسے رکھ سکتی تھی؟ ان کے انکار کے ساتھ سارم نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا تو وہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہے گا، اور یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی تھی، اور میری پھپھو اچانک ہی بدل گئیں۔ انہوں نے خاموشی سے سارم سے میری منگنی کروا دی تھی، اور یہی کہا تھا کہ تھوڑے عرصے میں وہ ہماری شادی کروا دیں گی۔ میں بہت حیران تھی کہ پھپھو اتنی آسانی سے کیسے اس بات پر راضی ہو گئی تھی، مگر خیر، سارم بہت خوش تھا، اور میں اس بات پر مطمئن بھی تھی،
اور خوش بھی تھی کہ مجھے ایک اچھا ہمسفر ملنے جا رہا ہے جو کہ مجھے سمجھتا تھا اور میری فکر کرتا تھا۔ پھپھو نے خاندان میں کسی سے بھی اس منگنی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ سارم بہت خوش تھا اور منگنی ہو جانے کے بعد وہ بہت مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ پھپھو نے اسے یقین دلایا تھا کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اس کی امانت ہوں۔ اسے شہر سے ایک بہت اچھی نوکری کی آفر آئی تھی۔ کیونکہ سارم کی تعلیم اچھی خاصی تھی، ایسے میں اس نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب اسے میری بھی فکر نہیں تھی کیونکہ میں اس کی منگیتر تھی، اور پھپھو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی وہ اپنا کام ختم کر کے واپس آئے گا تو وہ میری اس سے شادی کروا دیں گی۔ اسی خوشی میں اسی یقین میں وہ گھر سے چلا گیا۔ میں بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ پھپھو اتنی آسانی سے کیسے اس بات کے لیے مان گئی تھی۔ وہ جو مجھے اس گھر میں ویسے ہی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اب ہمیشہ کے لیے مجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے کیسے مان گئی؟ اور پھر بہت جلد یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ سارم کے گھر سے چلے جانے کی دیر تھی کہ میری پھپھو نے منگنی کی انگوٹھی میرے ہاتھ سے نکال لی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس انگوٹھی پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ انگوٹھی وہ اپنی بہن کی بیٹی کو پہنائیں گی جو اس کی اصل حقدار تھی۔ سارم کے جاتے ہی انہوں نے اس رشتے کو ختم کر دیا تھا اور میرے لیے کوئی اور رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں چپ تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی میں اسے بتا سکتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد میرے ساتھ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا تھا۔ میری پھپھو نے اس کے جانے کے 2 مہینے کے اندر اندر میرے لیے ایک رشتہ تلاش کیا تھا۔ لڑکا سعودیہ میں رہتا تھا اور میری پھپھو نے فون پر ہی میرا اس سے نکاح کروا دیا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ نکاح کے تھوڑے دنوں بعد مجھے وہاں پر بلا لے گا۔ میں چپ تھی اور مجبور تھی، خاموشی سے میں نے یہ نکاح کر لیا تھا، جبکہ میری پھپھو نے مجھے گھر سے رخصت کر دیا۔ میں جس گھر میں رخصت ہو کر گئی تھی وہاں پر ایک عورت کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میرا شوہر میرے کاغذات بھیجے گا تو وہ مجھے ملک سے باہر اس کے پاس بھیج دیں گی، تب تک میں اس کے پاس یہیں پر رہوں گی۔ میری پھپھو کے ارادے میں اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ انہوں نے یہ منگنی کا ڈرامہ صرف سارم کو تسلی دلانے کے لیے کیا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ اسی لیے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہی دعا کر رہی تھی کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا وہ انسان اچھا ہو۔ اب میری آگے کی زندگی اسی انسان پر تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے اور مجھے کیسے حالات میں رکھتا ہے۔ کچھ دن تو اسی طرح سے گزرے تھے تو میرے شوہر نے مجھے اپنے پاس سعودیہ بلا لیا۔ وہ عورت مجھے وہاں پر چھوڑنے کے لیے چلی گئی تھی اور میں اکیلی ہی سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو ایئرپورٹ پر میرا شوہر مجھے لینے نہیں آیا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی اور بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے لینے کے لیے نہیں آیا تھا اور میں یہاں کسی بھی جگہ سے واقف نہیں تھی۔ میں تو وہاں پر بھی اپنے گاؤں سے کبھی دور نہیں گئی تھی، تو یہاں پر دوسرے ملک میں آ کر میں کیسے اکیلی کہیں جا سکتی تھی؟ میں چلتی ہوئی ایئرپورٹ سے باہر نکل آئی تھی اور وہاں پر میں گم ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جاؤں، جب اچانک میرے پاس وہاں پر ایک خواجہ سرا آیا۔ اسے اس طرح سے مجھے دیکھا تو اسے مجھ پر ترس آیا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میرا شوہر مجھے لینے نہیں آیا اور میں یہاں پر گم ہو گئی ہوں۔ اسے مجھ پر ترس آیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے لگا۔ سارے راستے میں اسے دعائیں دیتی رہی کیونکہ میرے لیے اس وقت وہ کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن گھر بہت ہی خوبصورت تھا اور ہر چیز بہت طریقے اور سلیقے سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جبکہ میں ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس خواجہ سرا کا کہنا تھا کہ میں اس گھر میں اس کمرے میں آرام سے رہ سکتی ہوں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا، کمرے میں موجود بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے، لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب میں بستر پر لیٹی، کیونکہ لیٹتے ہوئے مجھے باہر کسی کے ہنسنے کی اور بولنے کی آواز سنائی دینے لگی، اور وہ ساری آوازیں لڑکوں کی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گھر کے صحن میں لڑکے موجود تھے جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گپوں میں مصروف تھے۔ اس وقت میری جان نکل گئی تھی کہ شاید میں نے یہاں آ کر غلطی کر دی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ خواجہ سرا ہے اور مجھے اپنے ساتھ یہاں ترس کھا کر لے آیا ہے، میں یہاں پر محفوظ رہوں گی۔ لیکن اب جب سے میں نے لڑکوں کی آوازیں سنی تھیں تو مجھے اپنا آپ یہاں پر غیر محفوظ لگنے لگا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کیا تھا
اور اب میری ساری نیند اور تھکن اڑ گئی تھی۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کافی دیر اسی طرح سے بیٹھ کر ان لوگوں کی باتیں سنتی رہی، جو کہ اچانک سے کسی بات پر کہکہا لگاتے تھے اور پھر خاموش ہو جاتے۔ کافی دیر باہر سے چلنے پھرنے کی اور باتوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ موقع دیکھتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گی، کیونکہ یہاں پر رہنا میرے لیے کسی بھی بڑے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ جانے وہ لوگ کون تھے اور مجھے یہاں پر کس مقصد سے لے کر آئے تھے؟ اس رات تو جیسے تیسے دعائیں کر کے میں نے گزاری تھی۔ آج تو میں ان لڑکوں سے بچ گئی تھی، لیکن ضروری نہیں تھا کہ روز روز قسمت میرا ساتھ دیتی۔ ہو سکتا تھا انہوں نے مجھے کسی بڑے مقصد کے لیے رکھا ہوتا۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑی مشکل میرے اوپر آتی، میں نے یہاں سے نکلنا تھا اور کیسے بھی کر کے مجھے اپنے ملک واپس جانا تھا، یا پھر یہاں رہ کر مجھے اپنے شوہر کو تلاش کرنا تھا۔ ایک وہی تھا جو میرا اپنا تھا اور میری مدد کر سکتا تھا، جس کے ساتھ میں محفوظ رہ سکتی تھی۔ وہ رات اسی طرح سے خوف میں گزری تھی۔ صبح جب میں نے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خواجہ سرا، وہ لڑکے یہاں سے جا چکے تھے۔ یہی میرے پاس سب سے اچھا موقع تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی۔ میں اس کمرے سے باہر نکلی تھی، اب باہر کے دروازے کے پاس پہنچی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر اس گھر سے باہر نکلتی، پیچھے سے کسی نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے کھینچتا ہوا واپس اسی کمرے میں لے آیا۔ مجھے وہاں لا کر اس نے کمرے کا دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا، اور یہ خواجہ سرا تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ میں دروازہ بجاتی رہی اور مدد کے لیے بلاتی رہی، لیکن کوئی میری مدد کے لیے نہ آیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، میرے سامنے کوئی اور ہی موجود تھا، وہ جس کے ساتھ ہمیشہ مجھے تحفظ کا احساس ہوتا تھا، وہ انسان جسے میں نے ہمیشہ اپنا ہمدرد پایا تھا۔ وہ انسان میرے سامنے موجود تھا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میرے سامنے سارم موجود تھا، جو میری ہر پریشانی میں میرا ساتھ دیتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اسے یہاں پر دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور فوراً بھاگتی اس کے پاس گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گلے لگ گئی، اور ایسا میں نے پہلی بار کیا تھا۔ اس نے مجھے چپ کرایا اور پھر اس نے ساری کہانی بتائی، جبکہ وہ میری بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ ساری باتیں میرے بتانے سے پہلے ہی جانتا ہے، اسی لیے تو مجھے یہاں پر لے کر آیا تھا۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ وہ یہاں پر کیسے موجود ہے، وہ تو وہاں پر تھا اور وہاں سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ اسے شہر میں اچھی نوکری مل گئی ہے، تو وہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ اس نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ اسے کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں پر آنے والی ہوں؟ میری یہ بات سن کر پہلے وہ خاموش ہو گیا تھا، اس کے بعد مسکرانے لگا۔ اس کا کہنا تھا وہ بچپن سے مجھ سے محبت کرتا ہے، ایسے میں وہ مجھ سے انجان اور مجھ سے بے خبر کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ جس وقت وہ شہر اپنے کام کے لیے جا رہا تھا تو اسے پورا یقین تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کی ماں اور اس کی بہنیں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کریں گی، کیونکہ وہ اپنی ماں کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس کی ماں اتنی آسانی سے اس رشتے کو قبول کرنے والی کبھی نہیں تھی، اس لیے جانے سے پہلے اس نے اپنے ایک دوست سے یہی کہا تھا کہ وہ ہمارے گھر پر نظر رکھے اور کوئی بھی بات ہو تو فوراً اسے بتائے۔ جس وقت اس کے چلے جانے کے بعد پھپھو نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا تھا، اسی وقت سارم کو خبر ہو گئی تھی کہ اس کی ماں نے منگنی کو ختم کر دیا ہے اور اب میرے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ وہ ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ اس کی ماں اتنی آسانی سے رشتے کے لیے کیسے مان گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ اس کے یہاں سے جاتے ہی وہ میری شادی کسی اور سے کروا دیں گی اور مجھے یہاں سے رخصت کر دیں گی، اور اس سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں گی، یہ کہہ دیں گی کہ میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوں۔ لیکن وہ ساری حقیقت سے واقف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جس نوکری کے لیے شہر گیا تھا، حقیقت میں وہ نوکری ایک ایجنٹ کی تھی۔ اس کے اندر ہمیشہ سے ہی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا، اس لیے اس نے فورس میں اپلائی کیا تھا۔ وہ بہت مرتبہ اپنے کام کے سلسلے میں شہر جا چکا تھا، کبھی وہ کسی ٹیسٹ کے لیے وہاں جاتا تو کبھی کسی چیز کے لیے، اور پھر آخر کار وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنی ٹریننگ وہ پہلے ہی ختم کر چکا تھا اور اب اسے یہاں پر ایک خاص کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جیسے ہی کام ختم ہوا تھا تو اس کا ارادہ تھا وہ واپس جا کر اپنی ماں سے بات کرے گا۔
لیکن جب اسے یہ خبر ہوئی تھی کہ اس کی اماں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا ہے تو پھر اس نے بھی ایک چال چلی تھی۔ وہیں پر ہمارے علاقے میں ایک خاتون کو اس نے اپنے ساتھ ملایا۔ اسے یہ کہا تھا کہ اس کی ماں سے یہ کہہ دے کہ اس کی نظر میں ایک رشتہ ہے اور لڑکا سعودیہ میں رہتا ہے، اس کے بدلے میں ایک اچھی خاصی رقم بھی اسے دے گا۔ یہ بات سنی تھی کہ پھپھو فوراً اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی، جبکہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں سارم ہی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فون پر جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ وہ کیسے میرا نکاح کسی اور سے ہونے دے سکتا تھا، اور کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے اس نے مجھے اپنے پاس یہاں پر بلایا تھا، اور ایئرپورٹ پر وہ جان بوجھ کر مجھے ایسے حلیے میں لینے گیا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے وہ اپنا اصلی چہرہ کسی کے سامنے نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ وہ یہاں پر کسی خاص مشن کے لیے آیا تھا۔ جب تک وہ پورا نہ ہو جاتا وہ کسی کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ ایک خواجہ سرا کا روپ لے کر مجھے وہاں لینے کے لیے گیا تھا، اور اب ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اور اس رات جو میں نے کسی کے بولنے کی اور ہنسنے کی آوازیں سنی تھی وہ اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کے دوست تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر مجھے اپنے پاس یہاں پر بلایا ہے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کا کام ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا، اور ایسے میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں وہاں پر اس کی ماں کی اور اس کی بہنوں کی باتیں سنوں یا پھر ان کے ظلم برداشت کروں۔ اس لیے اس نے مجھے اپنے پاس یہاں پر بلا لیا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی اس کا کام ختم ہوگا تو وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائے گا اور سب لوگوں کو ہمارے رشتے کی حقیقت بتا دے گا، اور اس کے بعد میں نے وہیں پر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ یہاں پر اچھی زندگی گزارنے لگے تھے۔ مجھے اس انسان کا ساتھ مل گیا تھا جو مجھے اپنے والدین کے بعد سب سے زیادہ عزیز تھا، اور اس پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اور پھر دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں 6 مہینے گزر گئے تھے، اور یہ 6 مہینے بہت خوشگوار گزرے تھے۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ اگر واپس چلے جاتے تو پھپھو کی اور گھر والوں کی باتیں مجھے سننے کو ملتی، اور یقیناً وہ سارم کو مجھے چھوڑنے پر مجبور کرتی۔ اس لیے میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن سارم کا کہنا تھا کہ وہ مجھے کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر وہ سب کو دھوکہ دے کر مجھ سے شادی کر کے مجھے یہاں بلوا سکتا ہے تو وہ مجھے اپنی ماں کے کہنے پر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے اور ہمارے واپس جانے کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ اسی دوران ایک بہت بڑی خوشخبری ہمیں ملی تھی، اور اب سارم کا کہنا تھا کہ وہ مجھے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ بابا بننے والا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی امی بھی جب یہ بات سنیں گی تو ساری ناراضگی بھول جائیں گی۔ ہم لوگ واپس آ گئے تھے اور میری پھپھو کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں طے ہو گئی تھیں، جبکہ بڑی بیٹی کی شادی وہ پہلے ہی کر چکی تھیں۔ میری پھپھو کو ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی مجھ سے معافی نہیں مانگ سکتی تھیں کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بڑی بیٹی کے سسرال والوں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد انہیں احساس ہوا تھا کہ یہ زندگی مکافات عمل ہے۔ اگر ہم کسی کی بیٹی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ پلٹ کر ہمارے پاس ضرور آتا ہے۔ میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اب وہ میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کریں گی۔ انہوں نے مجھے خوشی خوشی قبول کر لیا تھا، اور اب ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا تھا، مگر مجھے پھر بھی ڈر لگتا تھا۔ میری پھپھو کی چھوٹی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، اور اب گھر میں میرے شوہر کے اور پھپھو کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے جب اچانک سے سارم کو اپنے کسی کام کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جانا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ پھپھو نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتا کیونکہ وہ میرے ڈر سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اسی لیے اس نے سب سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہر حال میں لے کر جائے گا، اور پھر اس کے آگے ہم سبھی لوگ ہار جاتے تھے۔ پھپھو نے بھی مجھے اس کے ساتھ جانے کے لیے کہا تھا، جبکہ ہم انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ یہیں پر رہیں گی، اور ویسے بھی میری چھوٹی دونوں نندوں کی شادیاں قریب میں ہوئی تھیں۔ وہ آئے دن گھر کا چکر لگاتی رہتی تھیں۔ پھپھو کا کہنا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ مطمئن تھے۔ سارم مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب کی بار ہم لوگ دبئی آئے تھے، اور جس قدر مجھ سے محبت کرتے تھے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے دور نہیں کرتے تھے، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ یہاں پر لے آئے تھے، اور یہاں پر بھی وہ اپنا زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتے تھے اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے۔ میری زندگی مجھے جتنی بھی محرومیاں تھیں ختم ہو گئی تھیں، اور سب محرومیوں کا ازالہ ہو گیا تھا۔ میرے صبر کا صلہ مجھے مل گیا تھا، اور میرے اللہ نے مجھے ایسا شخص دیا تھا جس نے میرے ماضی کی ہر تکلیف کو ختم کر دیا تھا اور اپنی محبت سے میری ہر تکلیف کا ازالہ کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔